خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے۔ دنیا میں جو لوگ خیر کا کام کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی خیر ہی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خیر ہی عطا فرمائے گا، اور جو لوگ دنیا میں شر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، انہیں قیامت میں سزا تو ضرور ملے گی، لیکن اس شر کے، اس برائی کے کچھ نظارے وہ دنیا میں بھی ضرور دیکھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا، خیر کرے گا، وہ اسے بھی ضرور دیکھے گا، اور جو وہ ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا، شر کرے گا، اسے بھی ضرور دیکھے گا۔ زندگی میں دنیا میں وقت گزارتے ہوئے کچھ سزائیں اور کچھ حالات کی خرابی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے پھر ایک اور مقام پر ہماری تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے دنیا میں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو کتنی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری خطائیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ دنیا میں وقت گزارتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کاشت کرنے والے نے چاول کی فصل بیجی ہے تو وہ چاول ہی کاٹتا ہے، اگر گندم بیجی ہے تو وہ گندم ہی کاٹتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیجے کچھ اور ملے کچھ اور۔ تو اسی بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں بھیجا ہے، اگر اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے اور چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں حکمرانی بھی ہماری ہو، کامیابی بھی ہمارے قدم چومے، دنیا میں ہمیں سرخروئی مل جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پہلے پورا کرنا ہوگا، اور پھر ہماری تربیت کے لیے ہر دور میں انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ہدایت نامے آئے، اور جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ایک مقصد عظیم دے کر بھیجا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اے میرے محبوب ہم آپ کو دین برحق دے کر بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے کا، آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے جتنے باطل نظام ہیں ان سب پر آپ دین حق کو غالب کر دیں۔ اس دین کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کے نفاذ کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پھر اس امت کو ٹائٹل کیا ملا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت ہم نے اس لیے قرار دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہو، جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا تم بھی جب تک کرتے رہو گے دنیا میں سرخرو رہو گے، کامیاب رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ 1000 سال تک اگر مسلمانوں نے دنیا میں حکمرانی کی ہے، اللہ نے عزت دی تھی، تو وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کے بتائے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ آج ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یعنی 1400 سال بعد بھی اگر ہمیں یہی
امت کو بتانا پڑے کہ تم نے جاسوسی نہیں کرنی، تم نے غیبت نہیں کرنی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا. یعنی ہمارے جمعوں کا جو موضوع ہے، اگر نماز پڑھنے کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ درس ہی دینا ہے اور وضو کے مسائل ہی بتانے ہیں جمعے کے خطبے میں بھی، تو پھر ہم امت کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ 60 سال بعد بھی ایک بندہ آ کے یہ پوچھے کہ جناب وضو کے فرض کتنے ہیں، تو بندہ پہلے اس سے یہ پوچھے کہ تو نے 60 سال کیا کیا ہے، کہ تو نے آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ وضو کے فرض کتنے، غسل کے فرائض کتنے ہیں. تو ہم نے اپنے مقصد کو سمجھا نہیں ہے اصل میں. حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بڑے مسائل تھے. منافقین طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، طرح طرح کے مسائل کھڑے کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان میں الجھتے نہیں تھے. جانتے تھے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے منافقین ہیں. کئی دفعہ ان کی منافقت کھل کر سامنے آئی. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں اس منافق کا سر اتار دوں. فرمایا نہیں عمر، اگر ہم نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروانا شروع کر دیے. ہم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. یعنی بھری بزم میں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا اے دل یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر جلال میں آئے، یا رسول اللہ یہ بدبخت ہے، یہ منافق ہے، مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا نہیں نہیں عمر، یہ تو حق اور باطل کی جنگ تو شروع سے چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. ابھی تو اس کی نسلیں پروان چڑھیں گی، ہر دور میں اس جیسے ہوں گے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیغام دے کر بھیجا ہے، جو مقصد دے کر بھیجا ہے، وہ مقصد بڑا عظیم ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنی ہے. تو اس جیسے مسائل آپ، یعنی میں پھر آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ 1400 سال سے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاسوسی نہ کرو. ممبروں سے بتایا جا رہا ہے، کیا جاسوسی ختم ہو گئی ہے؟ غیبت ختم ہو گئی ہے؟ جھوٹ چغلی ختم ہو گیا ہے؟ ایک حدیث پاک تنبیہ کے طور پر بیان کر کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاسوسی نہ کرو، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم نے 7 پردوں میں بھی وقت گزارا، اگر تم نے کسی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا ضرور کر دے گا. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں جاسوسی پر ہی آدھا گھنٹہ آپ کو لیکچر دوں. اسی طرح کا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی درپیش ہوتا تھا. بہت سارے مسائل ان کے سامنے بھی آتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد عظیم جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت اختیار کی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنی عمروں کو گزار دیں. اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مال قربان کر دیا، ہر چیز قربان کر دی، اس مقصد کے لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کا حق ادا کرنا. اور یاد رکھیے دوستو، جنہوں نے یہ کام کیا وہ بلال حبشی حبشہ سے چلے تھے، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، تو عزت کیا ملی؟ تھے غلام، شر کے غلام تھے، بکتے بکاتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچے، لیکن قربانی بڑی عظیم تھی تو اللہ نے مقام بھی بڑا ہی عظیم دیا. فتح مکہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی کو مقام کیا دیا. فرمایا محبوب کریم نے چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ عزت، فرمایا یہ عزت اسی وجہ سے ہے کہ تم نے دین کے لیے قربانی دی ہے. صہیب رومی روم سے چلے تھے،
کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچے، اپنا ہر سب کچھ قربان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو فرمایا جو سب کچھ دے آئے ہو نا، اے صہیب تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، دنیا کا سب کچھ دے دیا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تو نے غلامی اختیار کی ہے یہ بڑی انمول ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چلے، بکتے بکاتے ہوئے قافلوں میں دھکے کھاتے ہوئے مدینہ کی سرزمین میں پہنچے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام دیا؟ فرمایا ہر کوئی جنت جانے کا مشتاق ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن سلمان کا مقام یہ ہے کہ جنت خود اس کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی کہ سلیمان فارسی مجھ میں داخل ہوگا۔ سلمان منی اہل البیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور یہ سب کچھ ملا کہاں سے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے۔ آپ دیکھیے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جب کلمہ حق بلند کرتے ہیں، لوگوں آؤ بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے، سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس وحدہ لا شریک کی، جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جس کو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے پہلے جو کہہ رہے تھے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ محمد اس کام کے لیے بلایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو اس کی مذمت میں پوری آیت پوری سورت اتاری، اور پھر وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ اے اللہ میں تیرے راستے میں اذیتیں بھی برداشت کروں گا، میں تیرے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی طائف میں جاتے ہیں تو اتنا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے کہ جوتے بھی خون سے تر ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر شکوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان پر تو رحم فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں مجھے مقام کیا دیا ہے اور میرا پیغام کیا ہے یہ نہیں جانتے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں میرے اس پیغام کو ضرور قبول کریں گے۔ حاضرین محترم، ہر دور میں جس بندے نے ہدایت لینی ہو تو ایک جملے سے ہی بندہ لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام حبشہ کے دربار میں جاتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا تعارف کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے۔ اور پیچھے ابو سفیان بھی پہنچ گئے کافروں کے نمائندے بن کر، حق اور باطل کی جنگ شروع سے جاری ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے، اس نے پھر وہی تقریر ساری سنا دی کہ یہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں، ان کو پناہ نہ دینا۔ لیکن شاہ حبشہ نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ ابو سفیان، جس نبی کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، رشتے میں وہ میرے بھتیجے بھی لگتے ہیں، انہوں نے نئے دین کا اعلان کر دیا ہے، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان تھا تو کافر، اس وقت پکا دشمن بھی تھا، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ کافروں کے اندر بھی خاصیت موجود تھی، وہ جھوٹے نہیں تھے۔ اس
نے کہا کہ نہیں، ساری باتیں ایک طرف، ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر شاہ حبشہ نے کہا جو دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا؟ تو ایک جملے نے اس کی تقدیر بدل دی، اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تعارف اسلام کا اور جو نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کا جعفر طیار نے میرے سامنے بیان کیا ہے، اس سے نہ ایک ذرہ بھی زیادہ ہے نہ کم ہے، واقعی یہی عقیدہ اور نظریہ پر حق ہے جو حضرت جعفر طیار نے بیان کر دیا۔ سچائی تو پھر اپنا آپ دکھا دیتی ہے۔ آج ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ آؤ سنبھل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حجرہ عائشہ میں وقت گزارا زندگی میں، وہی ان کی ابدی آرام گاہ بھی بن گیا۔ آج ہم سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہ سمجھیں اور ان تعلیمات کی طرف اپنی توجہ نہ کریں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو اللہ پوچھے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا ہم نے رسول بھیجے تھے دنیا میں، ہم نے نبی بھیجے تھے، تم نے انہیں جواب کیا دیا تھا؟ ان کی دعوت پر تم نے کیا کہا تھا؟ تو فرمایا ان کی اس وقت حالت کیا ہوگی؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فرمایا ان کی اس وقت حالت غیر ہو جائے گی، وہ اس خبر کو سنیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ فرمایا اللہ کو جواب دینا تو درکنار، وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکیں گے بتاؤ تو صحیح ہم دنیا میں کرتے کیا رہے ہیں، ہم دنیا میں کیا لینے گئے تھے، ہم نے انبیاء کو کیا جواب دیا تھا؟ دوستو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں تو اپنا محبوب برحق بھیجا تھا، انبیاء میں سے بھی سب سے اولو العزم نبی اور رسول بھیجا تھا، اپنا محبوب بھیجا تھا، بتاؤ تو صحیح اس کی اتباع کر کے آئے ہو یا پھر دنیا میں اپنی مرضی سے وقت گزار کے آ گئے ہو؟ یاد رکھیے اللہ غافل نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کسی پر ظلم کرے، کوئی کسی کا حق کھا جائے تو اللہ کیا غافل ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ ظالموں سے غافل ہو گے؟ نہیں تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، کس وقت کے لیے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وارث شاہ نے کہا تھا نا کہ وارث شاہ مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مار دے۔ اس لیے دوستو ابھی وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں سانس بھی دیے ہیں، زندگی بھی دی ہے، اپنے آپ کو بدلے اور قرآن کی طرف آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم پیغام کی طرف آ جائیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اسے قیامت تک دوسروں کے لیے پہنچانا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں میں یہ پیغام منتقل کرنے جوگے بھی نہیں رہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جناب دنیا کی مصروفیات بڑی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اسی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ یہ موقع بار بار نہیں دیتا، دنیا سے جو چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں پھر واپس نہیں آتا، اور حقیقت بھی یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھ دیتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے کہ ہم بھی اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھئی مر کے تو جانا ہی ہے، مزہ تب ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی طرف لوٹا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔